جی ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ آپ کے حسنین کریمین دو شہزادے ہیں جن کی پیدائش کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی ساری حیات تجربہ کو منفرد اور ممتاز رکھا۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حرب۔ فرمایا نہیں، اس کا نام یہ نہیں، اس کا نام حسن رکھا جائے گا۔ پھر جب امام حسین پاک علیہ السلام دنیا میں جلوہ فروز ہوتے ہیں، آپ کا ظہور پاک ہوا تو پھر حضور بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا گیا۔ فرمایا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حرب۔ نہیں، اس کا نام حسین رکھا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ دو نام ایسے ہیں جو اللہ نے جنت میں نورانی غلاف میں چھپا رکھے تھے اور آج مجھے دیے گئے حسن اور حسین، اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، دونوں ہی جنت کے سردار ہیں۔ اب آپ دیکھیے سرداری کا معاملہ کیا ہے، ہر چیز ان کی منفرد بھی ہے، اور ان کی تربیت کی بات کریں، ان کی علمیت کی بات کریں، ان کے حلم کی بات کریں، ان کی سخاوت کی بات کریں، جتنے بھی اوصافات عالیہ ہیں، اخلاق حسنہ کے جتنے مدارج ہیں، سب کے سب ان کے اپنے ذاتی ہیں، ان کے گھر کے ہیں، اور یہ تربیت یافتہ ادھر سے ہیں، اس مرکز، اس محور سے ہیں، اس منبع سے ہیں جہاں سے ساری خیرات اور جہاں سے ساری بلائیاں پھوٹتی ہیں اور بٹتی ہیں۔ بلکہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع البحرین، دو ہستیاں سیدہ کائنات اور سیدہ مولا کائنات، ان سے جو تربیت لی ہے امام حسن پاک نے اور امام حسین پاک نے، وہی آئینہ داری ہمیں آگے کربلا تک نظر آتی ہے، یہاں امام حسن پاک تک نظر آتی ہے۔ امت کو صلح کے ذریعے سے جو امت کو بچایا ہے وہ بھی آپ کی شجاعت و بہادری ہے، آپ کی حلم ہے، آپ کی دانائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا دار الحکمہ وعلی جن بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا باب ہے، اس کا دروازہ ہے۔ یہ ہمیں اس وقت سمجھ آتا ہے، ویسے تو ہر لمحہ ہی وہ حکمت سے معمور ہیں، لیکن جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب صلح کی ہے تو ہمیں حکمت اور دنائی سمجھ آتی ہے۔ جب قتل و غارت سے بچایا ہے، خون ریزی سے بچایا ہے، امت کو جمع کیا ہے تو ہمیں وہ حکمت سمجھ آتی ہے۔ اور پھر جہاں شجاعت و بہادری کی بات ہے، جو سیدہ پاک نے اپنی نور نگاہ سے، اپنی معرفت سے، اپنی روحانیت سے اور اپنی عقل دانائی سے جو حضرت امام حسین کی تربیت کی، وہ ہمیں کربلا میں شجاعت بھی نظر آتی ہے، بے باکی بھی نظر آتی ہے، بے نیازی بھی نظر آتی ہے، اور سب سے بڑھ کے قرآن مجید کی جو تلاوت امام عالی مقام کو آغوش زہرہ میں ملی تھی، وہ ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے۔ سر تن سے بھی جدا ہے اور قرآن جاری ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ ایسے ممکن تھا کہ وہ آغوش مادر میں بھی سنتے رہے، رحم مادر میں بھی سنتے رہے۔ جب وہ کھانا بناتی ہیں تو قرآن جاری ہے، روٹی بن رہی ہے تو قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اب وہ لقمہ جب حسنین کریمین کے شکم کا حصہ بنے گا، ان کے جسم و جاہ کا حصہ بنے گا، تو ان کے رونگٹے رونگٹے میں قرآن جاری ہو جائے گا۔ قرآن سے بڑا ایک شگف ہے، جیسے رمضان المبارک ہے اور اس میں تلاوت قرآن کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، مصدقہ روایت ہے یہ بھی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ یہ کرم کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اب قرآن ایسا جاری ہے، میں سواری پہ سوار ہوتا ہوں، رکاب کے ایک قدم سے دوسرے قدم تک قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہی قرآن کا فیض ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ وہ عیسائی دیکھ کے عجیب ماجرا اس نے عیسائی نے دیکھا، راہب نے کہا کہ صرف سر جا رہا ہے نیزے پہ اور تلاوت جاری تھی۔ افحسبت انما، وہ آیت ہے کہ سورۃ الکاف کی، کہ کیا تم اس چیز پہ ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم اصحاب کاف کے متعلق تعجب کرتے ہو؟ عیسائی کہنے لگا وہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ 300 سال تک غار میں سوئے رہے، وہ کوئی تعجب نہیں تھا، اصل تعجب تو یہ ہے سر حسین جو قرآن پڑھ رہا ہے، سر کہاں ہے اور جسم پاک کہاں ہے اور قرآن جاری ہے۔ تو یہ جو تلاوت قرآن، پھر ذوق عبادت جو ہے، جو علم ہے، جو حلم ہے، حسنین کریمین میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ سیدہ پاک اور مولا کائنات کی تربیت کا اثر ملتا ہے، اور ان کی نگاہ کا اثر ملتا ہے، پھر ان کی روحانیت کا اثر ملتا ہے۔ ایک روایت عارف بھائی صوفیاء کے ہاں یہ روایت موجود ہے، ہمارے عالم ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نور سے نور مصطفیٰ تخلیق فرمایا، حضور فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا، سب سے اول میرا نور تخلیق فرمایا۔ اللہ نے روز ازل میں ہی اس نور سے 5 نور الگ کر لیے، اس سے 5 شعائیں نکلیں، 5 نور نکلے، اور اس سے پنجتن پاک ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت ہے کہ فرمایا کہ 7 کرنیں جدا ہوئیں، اللہ نے اس سے 7 فقراء بنائے،
سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو روایت کیا، فرمایا 7 فقراء ہیں جو صرف امت رسول میں ہیں، اول بھی نہیں آ سکتے، صرف امت رسول میں قیامت تک وقتاً فوقتاً آئیں گے، ان میں سے پہلا فقر کا جو مقام ہے وہ سیدہ خاتون جنت کا ہے، سبحان اللہ، وہ اماں جی سرکار ہیں۔ ادھر سے اللہ نے ایسی پاکیزگیاں عطا فرمائی کہ اپنی زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ظاہراً نہ باطناً نہ پاکی ان کے قریب ہی نہیں آئی۔ اللہ اللہ، وہ پاک ہی پاک ہیں، اتنی پاکیزہ ہیں، کیونکہ وہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور واہ واہ کا، واہ، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانے۔